अमीर खुसरो और हजरत निजामुद्दीन औलिया, मोहब्बत की एक बेमिसाल कहानी। दिल्ली के अंदर एक वो शाम थी जब दुनिया बदल गई। नहीं बादल नहीं आए आसमान से, ना ही जमीन कांपी, लेकिन एक छोटे से दिल में ऐसा इनकलाब आया जो सदियों तक लोगों के दिलों में गूंजता रहेगा। ये कहानी है दो रूहों की। एक तो बुजुर्ग जो इल्हाम से भरे हुए थे, और एक तो 9 साल का बच्चा जो अभी दुनिया को समझ रहा था। लेकिन ये बच्चा कोई आम बच्चा नहीं था। ये थे हजरत अमीर खुसरो, वो नाम जो फन और मोहब्बत की तारीख में सुनहरी हरूफ से लिखा गया है। उस दिन की बात करें तो सब कुछ एक सफर से शुरू हुआ। अमीर खुसरो के वालिद उन्हें और उनके बड़े भाई को लेकर निकल पड़े। मंजिल थी दिल्ली की एक खामोश बारगाह, जहाँ एक वली कामल अपनी खानगाह में बैठे थे। ये थे हजरत निजामुद्दीन औलिया। रास्ते भर अमीर खुसरो के दिल में सवाल उठते रहे। 9 बरस की उम्र में 9 बरस के नीम बालक दिमाग में एक अजीब कहानी थी। वो समझते थे कि यहाँ आकर क्या होगा। लेकिन जब दरवाजा खुला और वो अंदर जाने लगे तो वालिद ने कहा, चल अपना मुरीद बन जा। ये बात सुनते ही अमीर खुसरो रुक गए। हाँ, सचमुच रुक गए। एक लम्हे के लिए उन्होंने अपने वालिद की आंखों में देखा, फिर भाई की तरफ देखा और फिर अपने दिल की आवाज सुनी। अब्बा जान, अमीर खुसरो ने पूछा। बताया जाए कि मुरीद उसे कहते हैं जो अपने आप से बैत का फैसला करे। जब तक मेरा इरादा बैत का ना हो, जब तक मेरा दिल ना चाहे, मैं कैसे मुरीद हो सकता हूँ। वालिद हैरान रह गए कि एक 9 साल का बच्चा और इसके होंठों से ऐसे हिकमत निकल रही थी जो बड़ों को भी मात दे। उन्होंने अपने बड़े बेटे से पूछा, तुम्हारा क्या ख्याल है। बड़े बेटे ने सर झुका दिया। अब्बा जान, जो इरादा किया है मैं जानता हूँ कि ये मेरी भलाई के लिए है। मैं अंदर जाकर बैत कर लेता हूँ। वालिद अंदर चले गए बड़े भाई को लेकर, लेकिन अमीर खुसरो बाहर रह गए। खामोशी अब बहुत ज्यादा थी। दिल्ली की शाम थी। हवा में कई से कवालियों की आवाज आ रही थी। अमीर खुसरो वहीं बैठ के दरगाह के दरवाजे के बाहर इंतजार की इस खामोश लम्हे में कुछ हुआ। एक लफ्ज ने जन्म लिया, फिर दूसरा और फिर तीसरा, और यूं एक शायरी पैदा हुई जो फारसी में थी। तू ऐसा बादशाह है कि अगर महल के गंगूरे पर कबूतर आ बैठे तो तेरी बरकत से वो कबूतर बाज बन जाए। बस एक गरीब और हाजतमंद तेरे दरवाजे पर आया है, वो अंदर आ जाए या उल्टा चला जाए। 9 साल के बच्चे के दिल से निकली ये दुआ, ये इल्तजा, ये सवाल। वो बैठे रहे। साए लंबे हो रहे थे, तारे निकलने लगे थे और अमीर खुसरो के होंठ हिलते रहे। अचानक दरगाह के दरवाजे खुल गए। उन्होंने अमीर खुसरो को देखा और पूछा, तुम तुर्कजादे हो? जी, मेरे वालिद और भाई अंदर हैं। खादम की आंखों में कुछ हल्का सा नूर आया। वो बोले, हजरत ने मुझे हुक्म दिया है। उन्होंने कहा, दरवाजे के बाहर एक तुर्कजादा बैठा है, उसे ये शेर सुना दो और वापस चला आ। खादम ने अपने मुंह से जो शेर सुनाया वो एक जवाब था। हाँ, खालस एक जवाब। अंदर चला आए हकीकत के मैदान का मर्द, ताकि हमारे साथ कुछ देर हमराज बन जाए। अगर वो आने वाला ना समझ और नादान है तो जिस रास्ते से यहाँ आया उसी रास्ते से वापस चला जाए। जैसे ही खादम का शेर अमीर खुसरो के कानों तक पहुंचा, कुछ हुआ, कुछ ऐसा हुआ जो अल्फाज में नहीं आता। दिल में कहीं से आग निकली। वो दीवानावार बेताब होकर दौड़ते हुए अंदर की तरफ भागी। अंदर हजरत निजामुद्दीन औलिया बैठे थे। इनके साथ अमीर खुसरो के वालिद थे, भाई थे, और वहाँ मौजूद थे हजरत सैयद मोहम्मद करमानी, एक और बहुत बड़े सूफी। अमीर खुसरो अंदर आए। सांसें थमी हुई थी, आंखें सुर्ख थी, दिल थपथपा रहा था। उन्होंने हजरत निजामुद्दीन औलिया के कदमों में अपना सर रख दिया। हजरत ने देखा, इस 9 साल के बच्चे को देखा, इसके शेर को सुना था, इसकी आत्मा को महसूस किया था, और वो बोले बिल्कुल बेसाख्ता, बिल्कुल फितरी तौर पर, आजा आजा ए मर्दे हकीकत, एक दम के लिए हमारा हमराज बन जा। ये अल्फाज एक दम में सब कुछ बदल दिए। हजरत ने अपने हाथ अमीर खुसरो के सर पर रखे और अमीर खुसरो बैत के इस लम्हे में अपना चेहरा उठाए और बोले,
حضرت کی غلامی پر مجھے فخر ہے، میرے خواجہ نظام ہے اور میں نظامی ہوں۔ یہ بات سن کر حضرت کے دوسرے مریدوں کے دل میں بھی ایک حسرت جاگی۔ سب اپنے آپ کو نظامی کہلانے کی خواہش کرنے لگے، لیکن امیر خسرو وہ ایسے ہمراز بن گئے کہ پھر ان کے سوا کوئی نہ رہا۔ مگر یہاں کہانی کا اختتام نہیں ہے۔ اگر آپ سوچتے ہیں کہ بیعت کے بعد سب کچھ خوبصورتی سے آگے بڑھ گیا تو آپ غلط سوچ رہے ہیں۔ اصل میں یہ تو اب ایک شروعات تھی، اصل محبت کا سفر تو ابھی شروع ہونا تھا۔ امیر خسرو اور حضرت نظام الدین اولیاء کے درمیان جو رشتہ بنا وہ عام شاگرد اور استاد کا رشتہ نہ تھا، یہ کچھ اور تھا۔ یہ تھی روح کی روح سے ملاقات، دل کا دل میں اتر جانا۔ حضرت نظام الدین اولیاء اپنے مریدوں سے کہا کرتے تھے، میں سب سے تنگ آ جاتا ہوں، لیکن اے ترک ذاتی تم سے کبھی تنگ نہیں ہوتا۔ ایک اور بار انہوں نے فرمایا، میں سب سے تنگ ہو جاتا ہوں، یہاں تک کہ اپنے آپ سے بھی، لیکن سوائے تیرے اے ترک۔ ترک یہ نام، یہ لقب جو حضرت نے امیر خسرو کو دیا تھا، کیونکہ امیر خسرو ترک نسل سے تھے، لیکن یہ محض ایک نام نہ تھا، یہ تھی محبت کی ایک خوشبو، یہ تھا ایک رشتے کی پہچان۔ وقت آگے بڑھتا رہا، امیر خسرو بڑھتے رہے، ان کی شاعری دنیا بھر میں پھیلتی رہی، ان کی موسیقی لوگوں کے دلوں کو تھام لیتی، لیکن ہر لمحے ہر سانس میں وہ اپنے محبوب مرشد کو یاد رکھتے رہے۔ ایک خانگاہ میں وہ لیٹے ہوئے تھے، خود تنہائی میں۔ حضرت نظام الدین اولیاء انہوں نے امیر خسرو کو قریب بلایا اور کہا، سنو خسرو، جب میری موت کا وقت آئے تو دوسروں کو مت بتانا۔ اگر تم میرے مزار کے قریب آ جاؤ تو میرا جسم بے تاب ہو کر باہر آ جائے گا۔ یہ بات سن کر امیر خسرو کے ہونٹ کانپنے لگے، لیکن انہوں نے سر جھکا کر اقرار کر دیا۔ اور پھر جب حضرت نظام الدین اولیاء کی موت آئی، امیر خسرو اپنی وصیت کے مطابق عمل کرتے رہے۔ وہ اپنے مرشد کے مزار کے پاس نہیں جاتے، بلکہ دور ہی بیٹھ کر حسرت بھری نگاہوں سے اپنے محبوب کو دیکھتے رہتے۔ لیکن اس سے پہلے حضرت نے ایک اور بات کی تھی۔ جب تک امیر خسرو زندہ تھے، ہر روز انہیں دیکھ کر حضرت کے چہرے پر رضا کی علامت نظر آتی۔ ایک دن تنہائی میں حضرت نے کہا، خسرو، میں سب سے تنگ ہو جاتا ہوں، لیکن تیری صحبت میں میرے دل کو چین ہے۔ تیری روح میں میرے لیے کچھ ہے، کچھ ایسا جو میں الفاظ میں نہیں بتا سکتا۔ اور پھر ایک دن ایک نہایت خصوصی لمحے میں حضرت نے امیر خسرو کے سر کو اپنے سینے سے لگایا اور کہا، اگر شریعت میں اجازت ہوتی تو میں وصیت کرتا کہ تمہیں بھی میری قبر میں دفن کیا جائے۔ یہ الفاظ، یہ اعتراف، ایک ولی کامل ایک بندے کو اتنا زیادہ پیار کرتا ہے کہ موت کے بعد بھی اسے اپنے پاس رکھنا چاہتا ہے۔ اور پھر آخری بات جو شاید سب سے زیادہ دل کو چھونے والی ہے، حضرت نظام الدین اولیاء نے ایک دفعہ فرمایا، روز حشر جب سوال ہوگا کہ نظام الدین دنیا سے کیا لے کر آیا ہے، تو میں بارگاہ الہی میں عرض کروں گا، خسرو کو لایا ہوں۔ سوچی، ایک ولی کامل، 1000 مریدین، 1000 کاموں کا ثمر، لیکن جب قیامت کے دن حساب ہوگا تو انہوں نے اپنا سب سے بڑا تحفہ امیر خسرو کو بتایا۔ اور ایک اور بات حضرت بولے، لوگ اگر میری پیشانی پر آرا بھی رکھتے اور کہیں کہ اپنے ترک کو چھوڑ دو، تو میں اپنی پیشانی کو چھوڑ دوں گا، لیکن اپنے ترک کو کبھی بھی نہیں۔ امیر خسرو کا بیشتر کلام، ان کے تمام اشعار، ان کی تمام خوبصورتیاں، سب کچھ اپنے مرشد کے لیے تھے۔ ان کی ایک مشہور منقبت ہے، چاپ تلک سب چھین لی منہ سے نینا ملا کے۔ ایک اور شعر ہے، تیری ایک نظر میں کیا تاثیر اور جادو تھا، جس نے میری پیشانی سے بت پرستی کی تمام نشانیاں مٹا ڈالی ہیں۔ یہ شاعری، یہ الفاظ، یہ تو محض شاعری نہ تھی، یہ تھی ایک بندے کی دل کی پکار، ایک مرید کی اپنے مرشد کے ساتھ محبت کا اظہار تھا۔ ایک بار امیر خسرو بنگال میں تھے، دلی میں کوسوں دور، اور تب اچانک ایک لمحہ آیا۔ امیر خسرو نے سب کچھ محسوس کر لیا، حضرت نظام الدین اور ان کی موت۔ امیر خسرو نے سب کچھ محسوس کر لیا، اپنے بھائی کے دل میں سے، اپنے مرشد کے دل میں سے ایک چیخ آئی اور وہ بے قابو ہو کر دلی کی طرف دوڑے۔ لیکن جب وہاں پہنچے تو بہت دیر ہو چکی تھی۔ ان کا محبوب، ان کا مرشد، وہ چلے گئے تھے۔ ان کی قبر مٹی میں سمائی ہوئی تھی۔
امیر خسرو اپنے مرشد کے مزار کے پاس نہ جا سکے، کیونکہ حضرت نے کہا تھا کہ اگر تم قریب آ جاؤ تو میرا جسم بے تاب ہو کر نکل آئے گا۔ تو امیر خسرو دور بیٹھ کر حسرت بری نگاہوں سے اپنے محبوب کو دیکھتے رہے۔ یہ تھی کہانی امیر خسرو اور حضرت نظام الدین اولیاء کی، ایک 9 سال کے بچے کی جس نے اپنے دل کی آواز سنی، ایک شاعر کی جو اپنے مرشد کے لیے ہزاروں شاعریاں لکھے، ایک روح کی جو دوسری روح کے ساتھ ایسے بندھ گئی کہ موت بھی انہیں الگ نہ کر سکے۔ صدیاں گزر گئی لیکن یہ محبت، یہ رشتہ، یہ تو آج بھی زندہ ہے، ہر دل میں، ہر خانگاہ میں، ہر درگاہ میں۔ جب کوئی ناز سنتا ہے تو یہ امیر خسرو ہی کی میراث ہے، جب کوئی قوالی میں ڈوب جاتا ہے تو وہ ان دونوں کی محبت کا ہی ثمر ہے۔ امیر خسرو کے الفاظ آج بھی گونجتے ہیں، ہزاروں سال بعد جب ان کا ذکر ہوتا ہے تو حضرت نظام الدین اولیاء کی یادیں بھی ساتھ آتی ہیں، کیونکہ یہ دونوں الگ نہیں ہو سکتے، نہ دنیا میں اور نہ ہی آخرت میں۔ یہ تھی محبت کی ایک بے مثال کہانی۔ تو ناظرین، اگر یہ کہانی آپ کے دل کو چھو گئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ، تاکہ یہ ویڈیو اور لوگوں تک پہنچ سکے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ امیر خسرو اور حضرت نظام الدین اولیاء سے فیض یاب ہونے کی برکت عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔